وجود رحمت للعالمین کی برکت سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. انسان کو کسی نعمت کا احساس یا اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت نہ رہے. صحت کی نعمت، بیمار آدمی سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں جو پہلی بات ارشاد فرمایا حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت کا وقت اٹل ہے، طے ہے، اس نے ہونا ہے اپنے وقت پہ. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا ایک زمان آگے نہ پیچھے، جیسا وقت آیا وہی روح قبض ہو جائے. اس لیے انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے اعمال کرنے چاہیے. نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے. جوانی میں انسان کو اللہ نے طاقت دی، صحت دی، بہت سارے اعمال کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کیے جا سکتے. بڑھاپا جب زوروں پر آتا ہے، وہ اذا اکبر آبادی نے کہا تھا ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پا اکبر، کیا بچوں سے بھی بدتر ہم کو پیری نے جوان ہو. کہ ضعیفی جب زور پر آتی ہے تو انسان عاجز ہو جاتا ہے، مقہور ہو جاتا ہے، مظلوم ہو جاتا ہے. فرما بردار اولاد ہوگی اس کا ہاتھ تھامے گی، ورنہ تو آج کل کی اولادوں سے بھی اللہ کی پناہ کہ بوڑھے ماں باپ پریشان رہتے ہیں، وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا ہاتھ تھامیں، لیکن اولادیں مڑ کر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے بھائیوں میں اصل میں بات دوسری کرنا چاہتا ہوں کہ نعمت کی قدر انسان کو اس وقت آتی ہے جب وہ نعمت ہاتھ میں نہ رہے. ابھی 2 سال پہلے ایک کرونا کی مہاماری نے ہمیں کتنا بکھیر دیا تھا. ہم کتنے ایک دوسرے سے دہشت، ڈر، خوف، پریشانی محسوس کرتے تھے. یہ مسجد کے اندر جمع ہونا نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، اور رمضان المبارک کے اندر 2 رمضان ہمارے اوپر کتنے کٹھن گزرے میرے دوست. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. اس لیے انسان کو ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھنا چاہیے. ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اللہ نے اس کو دیا اور یہ اس کا نہیں ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے. ہمارے پاس ہماری کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے قرآن کریم میں جا بجا اس کا احساس دلایا گیا ہے. ایک جگہ فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان مالوں میں سے جو ہم نے تم کو دیے ہیں بطور رزق کے، اس میں سے تم نے خرچ کرنا. اس کو اللہ تمہارا اس میں کچھ بھی نہیں. انسان کا ہے بھی کیا میرے دوستوں؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان کا اول پہلا حصہ منی کا ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے جو انسان زبان پہ اس کا نام دانا گن محسوس کرتا ہے.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. لم يكن شيئا مذکورا. اور آخر میں کیا ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے وآخر کا جیفا، ایک میت ہے 2-4 دن آپ گھر میں رکھو گے بدبو چھوڑ دے جناب، اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. وآخر کا جیفا. اب بیچ میں تھوڑا سا انسان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، وقت دیا ہے اس زندگی کو قیمتی بنانے کا، اور موت کے بعد ایک نامحدود زندگی ہے اس کے لیے تیاری کا، جس کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس میں نیک اعمال کرنے ہیں، اس میں اچھائیاں کرنی ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آپ کی رحمت للعالمین کے بغیر ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے، اور اس کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے. اس میں جتنا بھی ہو سکے ہم نے اعمال خیر میں سبقت کرنی، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی. اس لیے حدیث پاک میں ایک جملہ اس کا عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، جبرائیل دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اس کے اوپر سے گزر گیا اور اس نے اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروائے، غفلت میں پڑا رہا، اسی طرح مست رہا، اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور نکل کے چلا گیا. فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو، اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہہ رہے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں، میرا اس وقت جو موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں، ایک نفلی صدقات ہیں اور ایک صدقات واجبہ ہیں. جس طرح زکوٰۃ ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جانی چاہیے. ہمیں ابھی اس کا احساس نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. قرآن کریم میں 85 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا. کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، کہیں اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، اور کہیں دوسرے لہجے کے اندر قرآن کریم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کچھ قبائل عرب نے جو نو مسلم تھے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حادثہ وفات پیش آ گیا. کچھ عرب کے قبائل نے زکوٰۃ کے انکار کرنے کا ارادہ کیا. میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اس پر تمام صحابہ کرام، جمہور امت کا اتفاق ہو گیا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. زکوٰۃ میں اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو ایک چیز کا احساس دلانا چاہتا ہے اس کی ادائیگی سے، کیونکہ بعض دفعہ بندے کے ذہن میں ایک بھوت
سوار ہو جاتا ہے کہ بھی یہ تو مال میری محنت کی کمائی ہے، میرے پسینہ کا نتیجہ ہے، میں نے صبح بھی دکان کھولی، شام کو بھی کھولی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، کروڑوں میں نے اپنی محنت سے اپنا مال کمایا ہے، لہذا یہ میرا حق ہے۔ اس میں فقراء، مساکین، محتاجوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زکات کی ادائیگی کا حکم فرما کر اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ بندے تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس جو ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی ہے بعض کو بعض کے اوپر؟ تاکہ جن کو اللہ نے دیا ہے اس کا بھی امتحان ہو جائے، اور جس کو نہیں دیا ہے اس کا بھی امتحان ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، کہ دے کر آزمایا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ خود پسندی میں، عجب میں، تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس کو اپنا کمال سمجھا، جس طرح کافر انسان، نافرمان انسان، اللہ کا باغی انسان، جس کے لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ بہرحال انسان کو جب اس کا رب آزمانا چاہتا ہے تو اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کا خوب اکرام کیا جاتا ہے، خوب مال کی ریل پیل اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف مال ہی مال، اور آسائشیں ہی آسائشیں، آرام ہی آرام۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ سجدہ شکر ادا کرتا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا اور اس نعمت خدا بندی پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن میرے دوستوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ مسجد ایک بن رہی ہے ادھر گاؤں میں اوپر پنشیر، تو آپ سارے رات اس کا کام، تو بہرحال میں میری بات کی طرف توجہ رکھیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، میں اس قابل تھا، میرے اندر یہ کمال تھا، یہ خصوصیت تھی، یہ ہنر تھا میرے اندر بڑی لیاقت تھی، میں نے مال کما لیا، میرا اکرام ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی بندے کو جب آزماتا ہے دوسرے طریقے سے، قرآن کریم نے اس کا دوسرا رخ بھی ذکر کیا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس کو جب آزمایا اللہ نے، اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا، مال کی ریل پہ ختم ہو گئی، کوئی آفت اچانک آئی، سب مال دنیا میں ہو گیا، ختم ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو اب ایسے موقع پر بندے کو صبر کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری تھی، وہاں بھی ثابت قدمی نہیں دکھائی، وہاں ہائیں شائیں شروع کر دی، رونا بلبلانا، شکایتیں، گلے شکوے، اس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ذکر کیا، اما الانسان ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ انسان کو جب کوئی آسائش پہنچتی ہے بڑا جلدی خوش ہو جاتا ہے،
اور اترانے لگتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو فوراً پریشان ہو جاتا ہے اور منہ بنا لیتا ہے اور گلے اور شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دونوں حالتیں بندے کو اللہ دیتا ہے بعض دفعہ، اور اس کے صبر کا، اس کے ایمان کا امتحان کرتا ہے۔ اب کہاں اصل کیا ہوئی بات؟ اصل بات یہ ہوئی تیرے مال کے چھن جانے کی، تیرے رزق کے تجھ پر تنگ ہو جانے کی، کہ تو یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دھتکار دیتا تھا، حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، ذلت آمیز نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہ تو تیرے مال کے چھن جانے کا سبب بنا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو یتیموں کو کھلانے کے اوپر لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے، انفاق فی سبیل اللہ میں کنجوسی کرتے تھے۔ تو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے میرے دوست۔ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے تو قرآن نے بشارتیں بڑی دی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ایک دانے کی طرح ہے، کہ جیسے کاشتکار ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے، زمیندار، اب وہ ایک دانہ کتنی بالیاں لے کر اڑتا ہے، اور پھر ایک بالی کے اندر 100 دانے اور اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اس طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور کسی بالی میں دانے زیادہ بھی ہوتے ہیں، فرمایا یہاں بھی بندے کے اخلاص کو دیکھا جائے گا، اس کی ثابت قدمی کو دیکھا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور کس کے لیے چاہتا ہے؟ فرمایا جو مخلص ہوتا ہے، جو جتنی زیادہ ضرورت کے اندر خرچ کرتا ہے، جو جتنی زیادہ تقاضے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے اور بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ معاف کرے ہمیں سب کو، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن ضائع کر دیتے ہیں، خود ہی خرچ کیا، خود ہی ضائع کر دیا پیچھے۔ وہ کیسے؟ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے وہ بھی احساس دلایا، وَلَا تُؤْتِوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والأذى، تکلیف دے کر، احسان جتلا کر۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد احسان رکھا سامنے والے پر، کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تجھے آپ نے کسی رشتہ دار کو دیا، آپ نے کسی دوست کو دیا، آپ نے کسی ملنے والے کو دیا، کسی مدرسے کے اندر کوئی کمرہ بنوا دیا، کسی کوئی حافظ بنا دیا اپنے پیسے کے ذریعے سے، اور بعد میں اس پر احسان رکھا کہ بھئی میں نے اپنے پیسے سے تجھے حافظ بنایا ہے، تو فرمایا یہ سب ضائع کر دیا اس نے خود ہی۔ خرچ اس طرح کرنا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ 7 آدمیوں کو اللہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ،
کیا اور اتنا پوشیدہ خرچ کیا یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ بائیں نے کیا خرچ کرنا. اس استحضار کے ساتھ ہم خرچ کریں اور اس استحضار کے ساتھ ہم اللہ کی اس مبارک اور بابرکت مہینے کے اندر نیکیاں کمانے کا سیزن ہے, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سیزن ہے, نوافل کے ذریعے, عبادات کے ذریعے, تراویح کے ذریعے, تلاوت قرآن کے ذریعے اعمال کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور نیکیاں کمانے کا زمانہ ہے. اس کی ہم قدر کر لیں میرے دوست. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بیچارے مفلس